بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا وقت پورا ہو گیا، باقی وقت ہے۔ مسائل تو ماشاءاللہ کافی ہے، میں نے کچھ 54-55 لکھے ہیں۔ اللہ کرے جو بات کہی گئی وہ سمجھ آ گئی ہو۔ اب سوالات جوابات کا وقت ہے۔ آسان سوال کیجیے، ٹھہر جی ذرا، تھوڑی سی فرمائش کر، آسان سوال کیجیے اور یہ ہم آپس میں تقسیم کر کے دے دیے، جس نے سوال کرنا پرچی دے دیجیے۔ اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے، چوائس صاحب زبان نہیں کر رہے ہیں۔ جی چوائس صاحب فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں قانون کا ہے، اپنی اولاد کا ہے یا گھر والوں کا ہے، سمجھ ذرا ایسا بان بیٹا سوال سنو میرے سوال۔ ایک بندے کے ذمے اپنی اولاد ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، ان کو زکات نہیں دی جا سکتی جی، لیکن اگر اس کا کوئی رشتے دار بہن بھائی ایسے ہیں کہ نہ تو وہ خود کماتے ہیں نہ ان کی اولاد اس طرح کی ہے کہ وہ کما سکے، ان کا ذمہ بھی اسی نے لیا ہوا ہے کہ وہ پورے گھر کا خرچہ وہ ان کو دیتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ اب ان کے اوپر جو خرچ کرتا ہے اپنے بہن بھائی بولو نہیں، بہت اچھا سوال ہے، توجہ سے سنو۔ جو اپنے بہن بھائیوں پہ یا ان کی اولاد پہ خرچ کرتا ہے سمجھ گیا میں سوال۔ تو وہ زکات کے زمرے میں آئے گا یا فرائض کے زمرے میں؟ بہت ہی اچھا سوال ہے، توجہ فرمائیں، اور ایسا سوال ہے کہ جو حقیقی سوال ہے۔ بعض اللہ والے اپنے ان رشتے داروں پر مسلسل خرچ کرتے ہیں جن پر خرچ کرنا ان کی شرعی ذمہ داری ہے ایسے اللہ والے، اور اللہ ایسے لوگوں سے زیادہ کرے اور محتاجوں کی محتاجی ختم کرے۔ سوال یہ ہے کیا وہ زکوٰۃ سے ان پر خرچ کریں یا جیب سے؟ سوال واضح ہے، جواب یہ ہے دونوں میں سے جہاں سے خرچ کرنے والا خرچ کرے اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک کر رہا ہے، لیکن اگر جیب سے کرے گا اس کی شان زیادہ ہے، زکوٰۃ سے کرے گا تو اس کی شان کم ہے، لیکن اس کو حق ہے چاہے تو زکوٰۃ سے کرے چاہے اپنی جیب سے کرے۔ جی پرچیاں آپ دے دیجئے، پرچیاں دے۔ جواب یہ ہے چوائس میں عرض کرتا ہوں۔ نہیں ایک اور اچھا آپ نے بتایا تھا اگر کسی نے انویسٹ کیا ہوا ہے کسی پلاٹ میں، بس کہ اس نے 2 لاکھ میں خریدا تھا، تو 4-5 مہینے بعد یا سال بعد وہ 20 لاکھ کا ہو گیا، تو جو ڈفرنس آیا 17 لاکھ کا وہ زکات کب دے گا؟ یہ مجھے بات نہیں آپ نے۔ میں ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا سوال ہے۔ ایک شخص نے کوئی پلاٹ کوئی چیز خریدی 1 کروڑ کی، اب خریدی شعبان میں، چلتا رہا، آئندہ رجب میں جا کے اللہ نے وہ 1.5 کروڑ کی فروخت کروا دی۔ اب اس کی زکوٰۃ کب دے؟ یہی سوال ہے۔ 2 چیزیں سامنے ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کو نفع ملا ہے رجب میں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا اصل پلاٹ تھا پچھلے شعبان کا۔ تو جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ نفع کے دن سے نہیں ہے، زکوٰۃ جس دن وہ پلاٹ اس کی ملکیت میں آیا اس دن سے ہے۔ اب اس پلاٹ کی قیمت کیا ہو چکی ہے؟ 1.5 کروڑ۔ بلکہ یہاں سوال کا جواب دیتے ہوئے ایک اور جواب بھی سن لیجیے، ایک اور سوال کا۔ ایک شخص نے اچھی طرح سنے، یہ میرا خیال ہے بہت لوگوں کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات، ایک شخص نے پلاٹ خریدا 1 کروڑ کا، فروخت نہیں کیا، آئندہ سال جب دیکھتا ہے مارکیٹ میں پوچھتا ہے تو کہتے ہیں 1.25 کروڑ کا ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ کان پکڑ کے کہ ہو میں کروڑ ہی دینا؟ نہیں،
اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ کرنٹ ویلیو پر ہے. نہیں بھی بیچا، ہر سال جو کرنٹ ویلیو ہوگی، اور اللہ نہ کرے کروڑ کا اگر 75 لاکھ ہو جائے تو 50 لاکھ. اسی طرح جو سونا ہے، زیورات ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ کرنٹ ویلیو پر ہوتی ہے. تو فروخت کرنا، یہ تو بطری کے اولاد نہیں بھی فروخت ہوا تو جو آج اس کی ویلیو ہے سال کا اعتبار ہے خریداری سے، اور زکوٰۃ ہے موجودہ قیمت سے. اب میرا خیال دینے جواب. ایک سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب پوری قوم پر ہے، اور زکوٰۃ وصول کرنے کا اختیار اسلامی ریاست کو ہے. اب اگر اسلامی ریاست ہی موجود نہیں تو انسان اس عذاب سے یا اس نحوست سے کیسے بچے؟ تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام اصول قاعدہ وہ بیان کر دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان پر اتنی ہی ذمہ داری جتنا وہ بوجھ اٹھا سکے. اب اگر اس کی نظر میں ایسی کوئی ریاست یا ایسا کوئی ادارہ حکومت کی طرف سے موجود نہیں تو وہ اپنی ثوابدید کے مطابق اس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے اسے امانت دیانت کے ساتھ صحیح لوگوں تک پہنچانے کی اپنی سی جستجو محنت کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو اور اس کے دل کے حال اور نیت سے بخوبی آگاہ ہے، اسے اجر و ثواب سے محروم نہیں کریں گے. حکومت کا وجود شرط نہیں. اس میں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جس پر زکوٰۃ واجب الادا ہو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ لازمی طور پر حکومت ہی کو دے، اپنے طور پر بھی وہ اسے مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے اور ضرور پہنچائے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے کچھ عرصہ زکوٰۃ نہیں دی تو اب وہ زکوٰۃ اس وقت کے حساب سے نکالے یا پھر جو موجودہ صورتحال یا اس سال کی زکوٰۃ اس کے حساب سے نکالے. تو اس کے لیے واللہ عالم یہ ہے کہ جب سے اسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، عقل دی اور اس کے پاس گنجائش موجود ہے تو اس کے حساب سے وہ اس زکوٰۃ کو نکالے. جب سے اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھ دی اور اس کے پاس اس حساب سے وسائل موجود ہیں تو اسی وقت سے وہ زکوٰۃ کے نکالنے کے وقت کی گنتی کرے. ایک سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے گھر بنانے کے لیے ایک سے زیادہ کم قیمت والے پلاٹ خرید رکھے ہیں، لیکن سب پلاٹ فروخت کر کے بھی گھر نہیں بنتا ہے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ ان پلاٹس پر زکوٰۃ دے یا نہ دے؟ واللہ عالم اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ تمام پلاٹس اس نے کاروبار کی نیت سے نہیں بلکہ اپنا ذاتی گھر بنانے کی نیت سے خرید رکھے ہیں تو ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اس پر تعریف یہ ہے کہ قاعدہ یہ ہے جو چیز بیچنے کے لیے ہے اس پر زکوٰۃ ہے، جو چیز بیچنے کے لیے ہے اس پر زکوٰۃ ہے. اب آئندہ کیا ہوگا، جب ہوگا پھر دیکھا جائے گا. ایک سوال یہ ہے کہ اگر دو پلاٹ خریدے ہیں ایک بیچ کر دوسرے پر، اگر دو پلاٹ خرید رکھے ہیں ایک بیچ کر دوسرے پر مکان تعمیر کرنا مقصود ہے تو پہلے والے کو بیچ کر جو آمدنی حاصل ہوگی کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں؟ یہ ابھی گزشتہ سوال میں بات واضح ہوئی کہ جو بھی چیز بیچے گا اس کی آمدنی اگر اس کی قیمت یا آمدنی نصاب کو پہنچے گی تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اگر وہ جو گھر بیچے گا وہ رقم نصاب کو پہنچتی ہے جس نصاب پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. مزید تشریح سماعت فرمائیے. ایک پلاٹ ہے G11 میں، ایک پلاٹ ہے F11 میں. اس کا ارادہ ہے F11 والے پلاٹ کو بیچنا ہے تو وہ اس طرح کرے G11 والے پلاٹ کو چھوڑ دے
یہ زکوٰۃ سے مستثنا ہے۔ F11 کے پلاٹ کی قیمت 3 پراپرٹی ڈیلر سے 2 سے 4 سے معلوم کر کے ان کی ایوریج نکال لیں، جو قیمت وہ بتلائیں وہ واجب الزکوٰۃ رقم ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ جب بنائے گا تو معلوم نہیں اس زکوٰۃ کے دینے کی وجہ سے اللہ اس کو کتنی برکات نازل فرمائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا بہن بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اس طرح کہ ہم نے سنا کہ جن لوگوں کی کفالت کی ذمہ داری انسان پر نہ ہو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر یہ بہن بھائی اس کی زیر کفالت نہیں لیکن اپنے محتاج ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں ہیں تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بڑا اچھا سوال ہے اور شاید کرنے والے کوئی شیخ صاحب ہیں۔ روپے ہیں تو حساب چاندی کا لگائے یا سونے کا لگائے؟ جواب یہ ہے کہ جو کم نصاب بنتا ہے اس کا حساب لگائے، یعنی جلد از جلد زکوٰۃ کی طرف جائے تو انشاءاللہ اللہ سے خیر پائے گا۔ زکوٰۃ کے دینے کے لیے بہانہ ڈھونڈنا چاہیے، زکوٰۃ کے نہ دینے کے لیے بہانہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ ابھی ہم نے ماشاءاللہ حافظ حماد الہی سے سنا کہ انہوں نے ایک شخص نے بنت مخاض 1 سالہ اونٹنی کے بچے کی بجائے جب ٹھیک ٹھاک اونٹنی دی تو اللہ نے ان کے اونٹوں کی تعداد کو 1500 تک پہنچا دیا۔ تو ہم ابھی اسی چکر میں رہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ مغربی دنیا کی بات کر رہے ہیں تو سادہ جواب شاید یہ ہو، all that glitter is not gold۔ یہ تو کوئی وہاں جائے پوچھے کہ کس عذاب میں وہ مبتلا ہے، کدھر کے ملک صاحب وقار صاحب جو وہاں سے آئے ہیں وہ جا کے ان سے پوچھئے کہ وہ کس قسم کے جہنم میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سونے کے لیے نشہ چاہیے اور جو حال ہے ان کا وہ جانتے ہیں، یا جو وہاں سے آئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ ہم دور سے دیکھ کے دور کے ڈھول سہانے۔ مجنون پر زکوٰۃ واجب ہے یہ نہیں، یہ مجنون پر جو واجب ہے فقیروں کے حق کی وجہ سے۔ مجنون کے باقی معاملات کوئی سر انجام دیتا ہے کہ نہیں؟ جو شخص باقی معاملات سر انجام دیتا ہے وہ یہ بھی دے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجنون تو مرفوع القلم ہے تو جو اس کا گارڈین ہے وہ بھی مرفوع القلم ہے۔ مجنون کے مال کا بندوبست مجنون نہیں کرتا، جو کرتا ہے وہ ادا کرے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، بیچارہ کوئی بہت ہی غصے میں ہے اپنے مکروہ سے، 1 ماہ کے یہ قرض ہے، 6 ماہ ہو چکے ہیں دیا نہیں، اب سال تک نہ دے تو میں زکوٰۃ بھی دوں۔ کافی غصہ ہے اس کو۔ اللہ پاک پہلی تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ جلد از جلد واپس کرے، اور دوسری اس کے یہ بشارت ہے چچا ہر روز اگر 100 روپیہ قرض دیا تو 100 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ہو رہا ہے، اور اگر وعدہ 1 ماہ کا تھا اور 6 ماہ ہو چکے تو 5 ماہ سے ہر روز 100 کی بجائے 200 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ہو رہا ہے۔ اور چاچا جی زکوٰۃ آپ ہی نے دینی ہے، قرض کا دینا آپشنل اور زکوٰۃ کا دینا کمپلسری۔ اگر نہیں دینے کا ارادہ تو آئندہ نہ دینا، لیکن اس کی زکوٰۃ تو آپ کو دینا ہے، اور شاید زکوٰۃ دینے کی برکت سے آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے اور قرض کی رقم جلد واپس مل جائے۔ گھروں میں جو سامان ہے اور بہت سامان ہے، اور میں اپنی طرف سے تشریح کرتا ہوں، اتنی جوتیاں ہیں اور اتنے گرم اور سرد کپڑے باری نہیں آتی، تو کیا ان سب پر زکوٰۃ ہے؟ جواب میں تفصیل ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایسا کرنا ناجائز ہے، خواہ فضل الہی کرے یا آپ میں سے کوئی کرے، مرد کرے یا عورت کرے، ضرورت کی حد تک چیزوں کا لینا ٹھیک جائز اور اس سے زیادہ اسراف ہے۔ دوسرا جواب، اس کا دوسرا حصہ جواب کا یہ ہے کہ یہ چیزیں فروخت کرنے کے لیے نہیں رکھی، استعمال کے نام پر رکھی ہیں
اس لیے ان پر زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ تو نہیں لیکن اسراف والا گناہ وہ سر پہ کھڑا ہے. اللہ اس سے محفوظ رکھے. یہ سوال اچھی طرح سماعت اس کا جواب فرما لیجیے. جو سونا عورتیں پہنتی ہیں کیا ان پر زکوٰۃ ہے؟ اس بارے میں دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ استعمال کرنے کیے جانے والے سونے پر زکوٰۃ نہیں، اور دوسری رائے یہ ہے کہ ہر سونا اگر وہ نصاب کو پہنچے تو اس پر زکوٰۃ ہے. حافظ حماد الہی نے اللہ کی توفیق سے ایک حدیث بیان کی ہے اور وہ حدیث ثابت ہے. امام ابو داؤد نے اسے روایت کیا. عبداللہ ابن عمرو اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہما. خاتون اور اس کی بیٹی حاضر ہوئی. بیٹی کے ہاتھوں میں 2 سونے کے کنگن ہیں. آپ نے فرمایا اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو جہنم کی آگ کے 2 کنگن پہنائے جائیں. تو اب اس کے بعد جہاں تک میں سمجھا ہوں کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی کہے کہ استعمال والے سونے میں زکوٰۃ نہیں. سونا خواہ استعمال کے لیے ہے یا استعمال نہ کیا جائے، جب وہ نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے. اچھا سوال ہے، اللہ مجھے ٹھیک جواب دینے کی توفیق دے. غیر مسلموں کو زکوٰۃ دینا. توجہ فرمائیے، اس سوال کے جواب میں تفصیل ہے. غیر مسلموں کو زکوٰۃ اگر اس لیے دینا ہے تاکہ مال دے کر ان کو اپنے قریب لا کے دین کی بات سمجھا کے دین کے قریب لایا جائے، مسلمان کیا جائے، یا مسلمانوں کے بارے میں ان کی نفرت کو کم کیا جائے تو درست ہے. اسی طرح کوئی کافر اس کی دشمنی کو، عداوت کو کم کرنے کے لیے زکوٰۃ کا دینا درست ہے. اس کو کہتے ہیں المؤلفہ قلوبہم. سورہ توبہ آیت شریفہ 60 میں زکوٰۃ دینے کی 8 جگہیں بیان کی گئی. ان میں سے ایک یہ جگہ ہے. اگر یہ نہ ہو، نہ دین کے قریب کرنا مقصد ہو، نہ کوئی دینی مقصد ہو، تو پھر مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کو زکوٰۃ کا دینا درست نہیں. اسی سوال کے ساتھ یہ چیریٹی ہے، یہ ٹیکس ہے. بھائی آپ کا جو دل چاہے نام دے لو، یہ اللہ پاک کی طرف سے مسلمانوں کے ذمہ ان کے مال پر فرض کردہ رقم ہے. ہاں، اور اس میں ٹیکس اور اس میں فرق یہ ہے کہ ٹیکس کے دینے میں دنیا میں اضافہ، آخرت میں اجر و ثواب، اس کی کوئی گارنٹی ہے شیخ صاحب؟ اور اس میں آخرت میں بھی خیر ہی خیر اور دنیا میں بھی انشاءاللہ خیر. جس طرح کہ ہم نے سنا اللہ اپنے فضل و کرم سے ایک کھجور کی پرورش کرتے ہیں، اور ایک روایت میں یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ پہاڑ سے بھی بڑھا دیتے ہیں. تو ٹیکس میں یہ بات تو نہیں ہوتی. جہاں ٹیوب ویل کا پانی استعمال کیا جائے، اللہ پاک بہتر جانے، وہاں عشر نہیں، وہاں نصف عشر ہوگا. ایک شخص ہر ملنے والی آمدن پر، تنخواہ پر 5-6% اسی وقت دے دیتا ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ جواب میں تفصیل ہے، توجہ فرما لیجیے. یہ جو 5 یا 6% دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ زکوٰۃ دیتا ہے یا ویسے دیتا ہے؟ ایک شخص نماز پڑھے جا رہا ہے، نفلی عبادت. اب ظہر کی اذان ہوئی، اس نے ظہر کی نیت نہیں کی، 100 نفل پڑھ لیا، تو کیا ظہر کی نماز ہوگی اس کی؟ اس شخص کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ ایک حساب بنا لے، زکوٰۃ کا کھاتا کھول لے.
ہر ماہ ہر ہفتہ جب بھی کوئی رقم دے اوپر لکھے زکات کھاتا، جتنی رقم دے وہ لکھ لے، 12 ماہ دیتا رہے، لکھتا جائے، 12 ماہ کے بعد دیکھے اس کے پاس کیا ہے، اس کی زکات 10,000 بنی، اب اس نے 10,000 دے دیا، زکات ادا ہو گئی، کم دیا باقی دے دے، زیادہ دیا الحمدللہ کام ختم ہو گیا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے، اس شخص کے لیے 2 صورتیں ہیں، دونوں میں سے جو چاہے اختیار کرے۔ اگر چاہے تو اس کو زکات کی مد میں تبدیل کرے، ہر مہینہ جب دے تو زکات کی نیت سے دے اور اپنے پاس تحریر کر لے، سالانہ حساب بندی میں اس رقم کو جمع کرے، جو زکات بنے اس کے ساتھ دیکھ لے کتنا فرق ہے، وہ پورا کر دے۔ اور دوسرا یہ ہے اللہ کی راہ میں یہ دیتا جائے، اس کا زکات سے کوئی تعلق نہ رہے گا۔ جی ایک سوال میرا کہ جو زکات کے پیسے سے اگر ہم کسی بندے کی اناج وغیرہ خرید کے مدد کر سکتے ہیں یا خالی رقم ہی دی جائے زکات؟ کیا کریں جی؟ دوبارہ کریں۔ پیسے ہیں ہم اس کو کوئی مدد کر سکتے ہیں، کوئی اناج وغیرہ کوئی چیز خرید کے دے سکتے ہیں یا خالی اس کو رقم ہی دی جائے؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ زکات جو سونے چاندی اور نقدی کی ہے وہ نقد میں ہے، اس کو کسی دوسری چیز میں جنس میں نہ دے۔ بعض لوگ ان کے ہاں جو مال پڑا رہتا ہے بکتا نہیں، وہ اکٹھا کیا اور زکات کی لائن لگوائی اور تقسیم کر دیا اور کہا زکات ادا ہو گئی۔ اسی طرح جنس ہو سکتا ہے بہترین خریدے، ہو سکتا ہے ردی خریدے، ہو سکتا ہے اپنی جنس آئے سیم زدہ وہ کہ چلو زکات نہ، اس کو نقد دے، اس کو دوسری چیز میں بدلے نہیں، اس طرح کو کپڑے نہ دے، کوئی جنس کچھ نہ دے۔ ہاں اگر وہ چاہے کہ اس کا تعاون کرے تو اس کی مصلحت کے لیے اس کے تعاون کرتے ہوئے نقدی کو بدلے، وگرنہ نقدی میں دے، کسی اور چیز میں نہ دے۔ چوہدری صاحب جی سوال بیان کرو ذرا۔ سوال ہے کہ میرا سرمایہ باد لگا ہے، وہ دلتے مکمل دلتے ہیں یا ابھی آمدن ضائع بھی ہوتی ہے، بچوں کو نہیں کرتے کچھ خود بیان ملتا ہے، اور ضائع بھی ہوتی ہے، وصول بھی ہوتی ہے، کال کا ٹائم ہوتا ہے، آیا کہ ٹوٹل دلتے نا زکات دینی ہے یا میں آپ میری آمدن نہیں، تو اس طرح کرنا، آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب جو دن مقرر کیا ہے زکات کا، اس دن دیکھیں کہ آپ کا سرمایہ لوگوں کے ذمہ کتنا ہے، جو کھایا ضائع ہوا ڈوبا وہ ختم۔ مثلا آج زکات کا حساب کا دن ہے، دیکھیں زندہ اگرائیاں بود اگرائیاں کتنی ہیں جن کے دینے والے دیں گے، یعنی جو وعدہ کرتے ہیں دیں گے، جن کے بارے میں آپ کو اپنے تجربہ کی بنیاد پر یقین ہے کہ دیں گے، وہ لکھیں، اور اپنے پاس جو کچھ ہے وہ لکھیں، اس پر زکات دیں۔ جو میں نے دیا ہوا ہے کام کی وجہ سے، جو دیا ہوا ہے وہاں پیشیاں دی ہوئی ہیں، وہ آپ کا سرمایہ، اس پر بھی زکات ہے۔ آپ نے باغ کے لیے دیا 5 کروڑ روپیہ، اس کو بھی لکھیں، جو لوگوں سے گرائیاں ہیں وہ بھی لکھیں، جو پیشیاں دی ہوئی ہیں وہ بھی لکھیں، وہ آپ کا سرمایہ، اس کا تو نہیں ہے۔ میرا سرمایہ ہے، میں نے پیشیاں دی ہوئی ہے، اس میں سے میں نے ٹوٹل میں دینی ہے یا میں نے اپنی آمدن سے دینی؟ آمدن کا کوئی تعلق نہیں زکات سے، زکات کا تعلق ہے آپ کی حیثیت سے، کہ چودھری صاحب کی آج کیا حیثیت ہے۔ سوال ہے اور وقت ہو انہی کے ساتھ مکمل ہوگا، پھر آپ کے یہ سب کچھ دینا ان کو کھانا کھلانا، تو پھر چاہے تو کھانا کھائیں، چاہے سوالات کے جواب دیں۔ اچھا جی، 1 منٹ میں 2 سوال میرے ہاتھ میں ہیں اور دونوں ضروری ہیں۔ میرا خیال ہے 2 گروپ بنا لیں گے، ایک گروپ کھانا کھانے والا، ایک سوالات والا، اور مجھے کھانا کھانے والا بھیج دینا۔
بڑا ہی اچھا سوال ہے، کیا وراثت میں زکوٰۃ ہے؟ اس سوال میں کتنی باتیں ہیں، میں نے لکھا تھا اپنے پاس، لیکن وراثت میں ایک بات تو یہ ہے کہ حساب کرتا ہے شعبان کو، وراثت بندہ فوت ہوا درمیان سال میں اور اسی وقت وراثت تقسیم ہوئی، تو اب اس وراثت پر زکوٰۃ کب ہے؟ اور اس کو کہتے ہیں مال مستفاد۔ مال مستفاد، مال مستفاد وہ ہوتا ہے جو آدمی کو سال کے دوران ملتا ہے اور اس کا موجود مال سے تعلق نہیں۔ اب اس کو والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، کسی کی طرف سے جو وراثت ملی ہے اس میں اس نے کوئی سرمایہ کاری تو نہیں کی۔ اب درمیان سال میں اس کو 1 کروڑ روپیہ اس کے حصے میں آیا، اس پر زکوٰۃ کب ہے؟ اس کے بارے میں 2 رائے ہیں، اور میرے خیال میں جو ٹھیک رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس مال کا تعلق موجودہ مال سے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نئی چیز آئی ہے۔ اس پر جو سال ہوگا، اگر ذوالحج میں ملا ہے تو سال اس پر شعبان میں نہیں ہوگا بلکہ کب ہوگا؟ ذوالحج میں جا کے۔ تو اس پر جو زکوٰۃ دینی ہے وہ ذوالحج میں۔ دوبارہ کہتا ہوں کہ مال وراثت کے بارے میں، مال وراثت کہتے ہیں مال مستفاد، اور مال مستفاد ہر وہ مال جس کا تعلق سابقہ موجود مال سے نہیں، اس کا نتیجہ نہیں، جانوروں کی اولاد نہیں، مال کی سرمایہ کاری کا نفع نہیں، عمارات کا کرایہ نہیں، ایک نئی چیز اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ تب ہے جبکہ اس پر سال ہوگا۔ امام ترمذی نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، انہوں نے یہی بات فرمائی کہ مال مستفاد پر زکوٰۃ تب ہوگی جب اس پر سال پورا ہوگا۔ دوسری بات، بندہ تو مر گیا ہے اور پتہ ہے کہ میرا حصہ 1 کروڑ ہے، اب جو بڑا بھائی ہے، جو چودھری صاحب ہے، جو آگے لگا ہوا دیتا ہی نہیں، خود عیش کر رہا ہے اور باقی کو کہتا ہے ابھی کمپلیکیشنز ہے۔ اب جو باقی ورثاء ہیں وہ کیا کریں؟ کیا کریں؟ ابھی ان کو ملا نہیں، زکوٰۃ ان پر ہے، جب ملے گا تو اس میں سے اس حساب سے جس دن وہ بندہ مرا ہے اس حساب سے زکوٰۃ دے دے، اور اگر ملنے کی امید ہی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر جب ملے گا اس وقت سے اس کی زکوٰۃ کا دینا شروع کرے۔ واللہ اعلم۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اب مقروض پر زکوٰۃ ہے، جواب یہ ہے مقروض پر زکوٰۃ نہیں، قرض دینے والے پر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے لیے رمضان میں دینا ضروری نہیں، اور نہ ہی رمضان کا مہینہ مخصوص ہے، ہر شخص کوئی دن بھی مقرر کر سکتا ہے۔ ہاں اگر اسلامی ریاست ہو تو پھر اعلان ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے کلیکٹر فلاں تاریخ کو آئیں گے، لیکن ہمارے ملک میں تو جب بھی کوئی شخص مقرر کرے وہی اسی وقت اس کا سال مکمل ہوگا۔ آدمی کو زمین کے ٹھیکہ سے جو آمدن ہوتی ہے اس کو بھی اپنے اثاثے میں شمار کرے، اس میں سے جو رقم سالانہ حساب کے وقت بچے اس پر زکوٰۃ ہے۔ کیا بے نمازی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بے نمازی کو زکوٰۃ دینا تو اس نیت سے کہ میں نے اپنی زکوٰۃ دے کر اس کو بانماز بنانا ہے، اس نیت سے دیں کہ اس کو نمازی انشاءاللہ بنائے تو پھر ٹھیک ہے، شاید بہت زیادہ ثواب۔ اگر کسی شخص نے اپنے منافع میں اللہ کا حصہ مقرر کر رکھا ہے تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ نہیں؟ جو چیز اللہ کے لیے وقف کی جا چکی ہو اس پر زکوٰۃ نہیں، باقی پر زکوٰۃ۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے، میرا خیال ہے کسی سیانی بیٹی نے بھیجا ہے۔ سوال یہ ہے کہ خاوند بیوی دونوں ہی ماشاءاللہ سرمایہ دار ہیں،
تو کیا خاوند بیوی کی زکات ادا کرے یا بیوی خود کرے؟ سیانی بیٹی ہے کوئی. زکات اس پر ہے جس کا مال ہے. خاوند بیچارے کا بیوی کے مال میں اتنا حق ہے کہ اگر وہ غریب ہے تو بیوی کے مال میں ایک پائی بھی نہیں لے سکتا. بیوی زکات دے، مال دینے کی پابند نہیں، لیکن دے تو اس کی مہربانی ہے. ویسے عام حالات میں میرے خیال میں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہی زندگی بھر طریقہ رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ ریاکاری کے یہ اخلاق کا تقاضا، یعنی پسندیدہ بات یہ ہے کہ خاوند بیوی کی طرف سے دے، خاص طور پر جن گھروں میں جاب کی مصیبت نہیں آئی. تو میرا یعنی یہ فتویٰ نہیں ہے، اپنی ایک طرز عمل ہے کہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ جہاں بیویاں ماشاءاللہ گھر گرستن ہیں، گھریلو خواتین ہیں، کہ وہاں مرد یہ نیکی کریں، اور اگر نہ کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں. زکوٰۃ بنیادی طور پر اسی پر ہے جس کا مال ہے. جو چیز قسطوں پر لی گئی ہو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جتنی قسطیں ادا کی گئی ہیں، توجہ فرمائیے، دو باتیں ہیں، ایک پوچھی گئی دوسری بھی سنیں. جتنی قیمت ادا کی گئی ہے، 1 کروڑ کی چیز ہے، 10 لاکھ دے دیا تو زکوٰۃ 10 لاکھ پر ہے. دیکھیے آپ کو 10 لاکھ پہ زکوٰۃ نہیں ہے. کتنے پر زکوٰۃ ہے؟ وہ دیکھیں کہ پلاٹ کی قیمت اب 1.5 ہو گئی ہے یا 75 آ گئی ہے. اسی حساب سے قسطوں کی قیمت کم یا زیادہ کرے. یعنی قسطوں کو اگر آپ نے 10% دی ہے اور پلاٹ کی قیمت بڑھ گئی ہے تو اس 10% کی قیمت بھی بڑھانی ہے. یعنی قسطوں کی صورت میں زکوٰۃ اس رقم کی نہیں دینی جو ہم نے ادا کی ہے، بلکہ ہماری اس رقم کی جو کرنٹ ویلیو ہے اس پر زکوٰۃ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے خیر کی توفیق دے، شر سے بچائے، کھانے کی توفیق دے، شر سے بچائے.